کو ایک بات بتا دوں, بار بار وہ بولے ڈھول یہ وہ فلانا ڈھماکہ, ہم نے کہا زیادہ ڈھول نہ بجاؤ ورنہ ہم بھی اچھی طرح سے ڈھول بجا دیتے, ہمیں زیادہ پریشان نہ کرو. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں نا وہ اچھی طرح سے یاد رکھو کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے, خاک ہو جائیں بھڑکنے والے. امام حسین کی یاد نہ ختم ہونے پائے, امام حسین کا ذکر نہ ختم ہونے پائے. ہم کو کیسے ملا؟ ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے تو ملا. ہماری اولاد کو کیسے ملے گا؟ جب ہم کرتے رہیں گے تو ملے گا. لہٰذا ایک بات اور سن لو, تو ہم کو پریشان نہ کیا کرو. ڈھول یہ وہ فلانے دھماکہ, تو ابھی شب برات آ رہی ہے نا. حضرت شیر بشیر اہل سنت اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں, اور اس کے بعد شیر بشیر اہل سنت تشریف فرما, میرے والد ماجد حضرت معصوم ملت وہ تشریف لائے ایک شعر پڑھتے ہوئے, تو حضرت شیر سنت نے سنا تو مسکرائے. شب برات میں آتش بازی کا تذکرہ تو اس شعر میں, تو حضرت شیر سنت نے سنا کہ بچہ یہ پڑھا تو مسکرائے. ابو چھوٹی سی عمر میں تھے, حضرت نے قریب بلایا, ابو بتاتے ہیں حضرت نے قریب بلایا, اس کے بعد کہا بیٹا ایسے نہیں ایسے پڑھو. اب وہ جو حضرت نے پڑھوایا وہ کیا تھا؟ ہمیں کہتے ہیں نا زیادہ ڈھول اور تاشا اور طبلہ کرنے والوں, ذرا سنو. حضرت نے ارشاد فرمایا بیٹا یوں نہیں بلکہ یوں پڑھو, حلوہ شب برات کا جائز ہے سنیو, حلوہ شب برات کا جائز ہے سنیو, تم فاتحہ دلاؤ وہابڑے کی مت سنو, آتش کی بازی منع ہے لیکن جو ہو سکے نجدی شقی کے منہ پہ چھچوندر کو چھوڑ دو. چھچوندر کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب یہ بھی ہم بتائیں کہ چھچوندر کیسی کیسی. ایک چھچوندر وہ ہوتی ہے جو گھروں میں رہتی ہے, اور ایک چھچوندر وہ ہوتی ہے جس میں یوں کر کے تیری لگاؤ تو زر سے بات کرتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ تو ہمارے بزرگوں کا یہ تیور رہا, یہ طریقہ رہا. حضرت شیر بشیر سنت ہو, سرکار مفتی اعظم ہو, سرکار اعلیٰ حضرت ہو, ساری تحریرات اپنی جگہ ہے, مگر ساتھ میں لکھتی ہے اعلیٰ حضرت کی تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہے, اور روضہ امام حسین کے نقشے کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا جیسے کعبہ پاک کا نقشہ, گنبد خضرا کا نقشہ, نالین مصطفیٰ کا نقشہ, ایسا ہی باعث برکت روضہ امام حسین کا نقشہ. اللہ اکبر. لہٰذا یاد رکھو, امام حسین کی یاد کرتے رہو, ان کا تذکرہ کرتے رہو, ان کا ذکر کرتے رہو, اور اعلان کرتے رہو شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, بی ہست حسین, بی پناہ ہست حسین, سردار نداد دستر دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. تکبیر, نعرہ رسالت. آج بہت دور چلی گئی, ہم جو کرنے آئے تھے وہ وہیں رہ گئے. حضور گئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, گئے. ہمارے مولانا پیر جب صاحب بیان کر رہے تھے, ہم بیٹھے میں سن رہے تھے. آقا آئے تو میلاد کہا گیا, سبحان اللہ, آقا گئے تو معراج کہا گیا. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ, آنا بھی لاجواب اور جانا بھی لاجواب. آقا گئے, کب سے ملاقات ہوئی, پھر کہاں پہنچے؟ حضرت یا صاحب المندی آپ کدھر چلے؟ حضور گئے, اللہ مکان گئے. کہاں گئے؟ اب ڈھونڈنے لگے سب کہ آقا گئے کہاں. تو ہم نے کہا نا مکہ ہو تو پتہ ہو. اب آقا مکہ نہیں لا مکہ گئے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے, ہم نے کہا تھا نا 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین نے اس خاک دانہ گدی پہ قدم رنجہ فرمایا ہے, تشریف لائے ہیں. حضرت آدم آئے, آدم ہے تو جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت نوح ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت ابراہیم ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت موسیٰ ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت عیسیٰ ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت کہنا چاہیے عیسیٰ ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت داؤد ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت ادریس ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت زکریا ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت یعقوب ہے جہاد کے دائرے میں ہے. حضرت یوسف ہے جہاد کے. آپ سمجھے ہی نہیں جہاد کا دائرہ کیا ہوتا, تب آپ کو سمجھ میں نہیں کیا آئے گا. جہاد کا دائرہ سمجھے, جہاد کا دائرہ. اچھا خالی دائرہ سمجھے, بتاؤ کوئی جنا. سبحان اللہ. ارے مانی پور والو تم تو قابل آدمی, قابل آدمی ماشاء اللہ. باہری ہو مانی پور, جو بے بس سمجھے وہی گدھا ہے, جو بے بس سمجھ رہا ہے. تو مالک و مختار, تو مالک و مختار سمجھے وہ ضرور جانکار ہے. ذرا زور سے کہہ دو دائرہ سمجھے آپ. اب ایک بات اور بتا دوں آپ کو, باتیں تو بہت کچھ یاد آ رہی ہیں اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ہم نے بھی سوچا تھوڑا سا آرام کریں گے نماز پڑھ کے.
وہ کچھ لوگ تھے منافق، کچھ لوگ ابھی طرح کے نکلتے بولے جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا ہے. جو اول ہوتا ہے قلم ہے، جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا ہے، اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا ہے. آپ کو بتائیں کیسے انہوں نے کہا؟ انہوں نے ایک لکیر ایسے کھینچی. کیسے کھینچی؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیے اطمینان سے دیکھیے. بولے یہاں سے آپ نے شروع کیا، یہاں پہ آپ کے آپ نے ختم کیا. یہ اول ہے، یہ آخر ہے. یا اس کو اول مانیے تو اس کو آخر مانیے. اگر اس کو اول مانیں گے تو آخر یہاں ہوگا، اور اس کو اول مانیں گے تو آخر یہاں ہوگا. ایک ہی جگہ اول اور آخر نہیں ہو سکتا ہے. اب تم نبی کو اول بھی مانتے ہو اور نبی ہی کو آخر بھی مانتے ہو. ذرا زور سے کہہ دو. بات سمجھ میں آئی؟ اتنی نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر اتنی سمجھ میں آئی تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. بولے اس طرح سے لکیر کھینچیے، یہاں سے شروع کیا، یہاں پہ ختم کیا. یہ اول ہے تو آخر یہ ہے، اور یہ اول ہے تو آخر یہ ہے. یہی اول ہو جائے یہی آخر ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ذرا زور سے کہہ دو. جوش میں آئے، جلال میں آئے، فرمانے لگے کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو. کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اعتراض کیا، آپ کے سامنے پوچھا گیا یہ اگر اول ہے تو آخر یہ ہوگا، اور یہ اول ہے تو آخر یہ ہوگا. یہی اول ہو جائے اور یہی آخر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب ذرا دیکھیے میں ایک اور لکیر کھینچتا ہوں. یہ رکھا قلم اور یوں کر کے دائرہ بنایا. سمجھ میں آیا؟ جہاں سے ابتدا تھی وہیں پہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں؟ پھر سے دیکھیے، یہ قلم رکھا، یہیں سے اول ہے. اب یہ دائرہ چلا، اب گھومنے کے بعد آیا اور یہیں پر آخر ہو گیا. یہیں سے اول ہے یہیں سے آخر ہے. رضا بولے کمان امکا کے جھوٹے نقطے تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. جب آپ دائرہ بناؤ گے تو جہاں سے شروع کرو گے وہیں لا کے ختم کرو گے. دوسری خاصیت کیا ہے؟ دوسری خاصیت یہ ہے دائرہ میں نے یوں کر کے بنایا اور لے جا کے یوں ملا دیا، قلم ہٹا دیا. کوئی بتا ہی نہیں سکتا شروع کہاں سے کیا ختم کہاں پہ کیا. کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ابتدا کہاں ہے انتہا کہاں ہے، کیونکہ یہ دائرہ ہے. رضا نے پیغام دیا مصطفیٰ کا قد ناپنے کی کوشش نہ کر، نابکار. مصطفیٰ کی ابتدا کہاں ہے انتہا کہاں ہے، یہ دینے والا خدا جانے، یہ پانے والا مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. آقا کہاں گئے؟ لامکہ. کوئی کہو گے لامکہ ہو تو پتا ہو لامکہ. تب جب لامکہ گئے، جہت پتہ کتنی ہوتی ہیں؟ 6 جہت ہوتی ہیں. سب جہت کے دائیں ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب جہت کے دائیں. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی و رسول جہت کے دائرے میں. اس سے باہر کوئی نہیں، سب اس کے اندر. سب جہت کے دائرے میں. جہت 6 ہوتی ہے، ایک سامنے، ایک پیچھے، 2 دائیں، بولیے بائیں، نیچے، اوپر. یہ ہوتی ہے سمت جہت. اسی کو سمت بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ سمت ہی بولتے ہیں، ہے نا؟ آپ کی سمجھ میں آئی؟ ادھر کی سمت ادھر کی سمت. 6 سمت ہوتی ہیں. آگے 1، پیچھے 2، دائیں 3، بائیں 4، نیچے 5، اوپر 6. اسی کو شش جہت کہا جاتا ہے. 6 سمتیں. تو یہ سمت کا دائرہ ہوتا ہے. بندہ نکلا، کہنا چاہیے مانک پور سے. ہم نے مولانا عبدالجبار صاحب سے پوچھا تو بولے مجھے نہیں پتا. میں نے مولانا تسلیم سے پوچھا، بولے مجھے نہیں پتا. تحسین میاں تحسین بھائی سے پوچھا، بولے مجھے نہیں پتا. ہمارے رئیس بھائی دین سے پوچھا، بولے مجھے نہیں پتا. اب ہم پریشان ہو گئے تو مولانا عبدالجبار
صاحب بولے حضرت یہ مراقبہ کرتے ہیں اور جہت سے پوچھتے ہیں. اب جہت سے پوچھا تو دائیں والے سے پوچھا, جہت بولی ادھر نہیں. بائیں والے سے پوچھا, بولی ادھر نہیں. آگے والی سے پوچھا, بولے ادھر نہیں. پیچھے والی سے پوچھا, بولے ہاں ادھر آئے. بندہ 6 جہت میں سے کہیں ایک ہی طرف ہوگا, یا تو آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا یا دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا یا اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا. ایک جگہ تو ہوگا ہی ہوگا. جب جہت سے سوال کرو گے پتہ چل جائے گا. اب مصطفیٰ کی سواری چلی, اللہ اکبر. پہلا آسمان پار کیا, دوسرا آسمان پار کیا, تیسرا آسمان پار کیا. آسمان پہ آسمان پار ہوتے گئے, آسمان پہ آسمان پار ہوتے گئے. سدرۃ المنتہا پہنچے, جبریل امین ٹھہر گئے. آقا آگے بڑھ گئے, رضا پیغام دینے لگے. تھکے تھے روح الامی کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. آقا اب آگے گئے, لا مکہ پہنچے. اب سب ڈھونڈنے لگے, ڈھونڈو نبی کہاں ہے, ڈھونڈو آقا کہاں گئے, ڈھونڈو مصطفیٰ کہاں گئے. تو ڈھونڈنا شروع کیا. تب رضا بولے سب سے پوچھا, سب سے پوچھا, کوئی نہ بتا سکا. تب عرش سے پوچھا, عرش تو بتا, عرش تو بتا, حبیب خدا کدھر ہے, میرا مصطفیٰ کدھر ہے, اللہ کا حبیب کدھر ہے, امت کا طبیب ہے کدھر. نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے, آخر ہے کدھر. اب عرش نے ڈھونڈنا شروع کیا, تلاش کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد عرش چکرا گیا اور جھنجلا کے جواب دینے لگا. عرش کی عقل تنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل تنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر, آئے تیرا مکان ہے. عرش کو مکان نہ ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں. ان نابکاروں کو سمجھاؤ جو حضور کو بے بس کہیں کم بخت, کہنا جہنم کی آگ میں جلو گے سڑو گے. عرش کو مکان نہ ملا, مصطفیٰ کا مکان عرش کو نہ ملا. ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا, تھک گیا. اس کے بعد جواب دے دیا, عرش کی عقل تنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. مجھے نہیں پتا مصطفیٰ کدھر ہے, میرے پاس کوئی طاقت نہیں کہ پتا کر سکوں. ہم نے کہا جہت سے پوچھو. اب سمت سے پوچھو, کہیں نہ کہیں سمتوں میں تو ہوں گے. آگے کی جہت سے پوچھا, بولے ادھر نہیں. پیچھے سے پوچھا, بولے ادھر نہیں. اوپر سے پوچھا, بولے ادھر نہیں. نیچے سے پوچھا, بولے ادھر نہیں. دائیں سے پوچھا, بولے ادھر نہیں. بائیں سے پوچھا, بولے ادھر. اب جہت نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, جہت نے بھی. تب رضا بولے اب کھوپڑی مت چلا, بہت چلا. عرش سے بھی پوچھ لیا, وہ بھی چکرا گیا, اور آسمان بھی چکرا گیا, اور جہت سے بھی پوچھ لیا. عادت فرماتے نا, سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے, تم نماز جاں فضا ہو. عادت فرماتے سب جہت کے دائرے میں, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب جہت کے دائرے میں. آقا شش جہت سے تم ورا ہو, شش جہت سے تم ورا ہو. اب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے, ارے بے وقوف کہاں چکر میں پڑا ہے, تو نے عرش سے پوچھا, عرش سمجھ میں نہیں آیا, جھک گیا. جہت سے پوچھا, تب جہت نے توڑ لیا. اب میری بات سن لے, خرس سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرنے والے اب تیرے گمان میں نہیں آئے گا کہ مصطفیٰ کدھر ہے, اس لیے کہ گمان سے گزر چکے ہیں, عقل سے اوپر جا چکے ہیں, عقل سے گزر چکے ہیں. خرس سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرنے والے کسے بتائے کدھر گئے تھے. اب میں ایک بات بتاؤں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بے وقوف مصطفیٰ کو بے بس کہنے چلے معاذ اللہ, ایک مغت جہنم کی آگ میں جلیں گے. ان سے کہو نہ بکارو, جس نبی کا مکان نہیں پتا, ساری طاقتیں لگاؤ, ساری طاقتیں لگاؤ. جہت کی لگاؤ, عرش کی لگاؤ, آسمان کی لگاؤ, سدرۃ المنتہا کی لگاؤ, جبریل امین کی لگاؤ. ساری طاقتیں لگا لو, جس نبی کا مکان نہیں پتا کر سکے اس نبی کی شان کیسے پتا کرو. اس کا مکان نہیں پتا کر پائے, اس کی شان کیسے پتا کرو گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس فائدے تنائی سے ہے بری, حیران ہوں پریشان ہوں, میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. آپ سوچئے ذرا, جس نبی